کیسے آقاؤں کا بندہ ابو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ابو رضا۔ حضرت لیاقت ملت دامت برکاتکم، خلیفہ مرشد برحق سرکار مفتی اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے اس خادم نے اپنے اماموں کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ امامت میں محبت کے ساتھ چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا کیجئے کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو اور میری نجات اور مغفرت کا باعث بن جائے۔ آپ کا حکم ہوا، آج کل طبیعت بھی زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ بزرگوں کا ذکر کر سکتا ہوں، مطالعہ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کتاب کا مطالعہ کیا، تقریباً 250 صفحات پر مشتمل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں، اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد شروع سے آخر تک میں نے یہ عرض کر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بول سکتا تھا، میں گھنٹوں بول سکتا تھا، کیونکہ بہت کچھ موجود ہے اس کتاب میں، لیکن میں نے اختصار کو مد نظر رکھا ہے۔ سامعین اگر توجہ کے ساتھ سن لیں اور خدا کرے کہ ان کی معلومات میں کچھ اضافہ میری اس گفتگو سے ہو جائے تو یہ میرے لیے بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کے سائے کو دراز فرمائے کہ آپ حکم کر دیتے ہیں، میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور کچھ عرض کر دیتا ہوں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت اسلاف کے ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ذوق و شوق بھی عطا فرمائے۔ جو ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے اور ہماری فلاح دنیا اور نجات آخرت کا ذریعہ بنا دے اللہ رب العزت۔ ملاحظہ فرمائیے اور اپنے گراں قدر تأثرات سے بھی نوازیے گا۔ الحمدللہ ابھی ذکر ہوا تھا اس پروگرام کا بھی، حالانکہ اس وقت یہ تقریر میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی، وہ تو میں نے آج ہی ریکارڈ کی ہے۔ آج کا مطلب ہوا 17 فروری کو میں نے اسے ریکارڈ کیا ہے، اور میری ملاقات ہوئی تھی ناگدہ میں 12 فروری کو۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ پیکر خلوص ہیں وہ، محبتوں کے دریا ہیں وہ، اور بڑی نوازش فرمانے والے میرے محسن، میرے کرم فرما قاضی شہر اجین حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب رضا صاحب، خدائے پاک ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کی مقبولیت میں اضافہ فرمائے۔ ملاقات ہوئی ان سے الحمدللہ، آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ تقریر کا آغاز ہوا میری امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر تقریر ہونا تھی۔ تقریر کا آغاز ہی ہوا تھا کہ حضرت مفتی صاحب محبوب ملت تشریف فرما ہو گئے اور آخر تک پروگرام میں موجود رہے اور نہایت ہی توجہ سے انہوں نے میری گفتگو سماعت فرمائی، اور یہ ان کی کرم فرمائی اور ان کی موجودگی ہی کی برکت ہے کہ الحمدللہ اس تقریر کو سامعین نے بہت پسند کیا، اور فون آتے ہیں اب بھی وہاں سے تو لوگ تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ بہت نوازا حضرت محبوب ملت نے، دعاؤں سے بھی محبتوں سے بہت نوازا، اور تقریر کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد بھی ان سے کچھ دیر ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ آپ کا بھی ذکر خیر رہا الحمدللہ، اور یہ پروگرام جو امام اعظم کے حوالے سے آپ کریں گے اس کا بھی ذکر تھا کہ وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے، ہم اپنے تمام بزرگوں اور مرشدوں کے نام پر عرس کرتے ہیں، امام اعظم تو بہت عظیم ہیں، اماموں کے امام ہیں، اولیاء کرام کے بھی امام ہیں، اور مرشدان گرامی کے بھی بزرگ ہیں، ان کا عرس ضرور ہونا چاہیے۔
ان کے حالات لوگوں میں عام ہونا چاہیے، ان کا ذکر، ان کا چرچا گلی گلی کوچا کوچا ہونا ہی چاہیے۔ تو حضرت آپ نے جو کیا ہے یہ قابل مبارکباد ہے، لائق تعریف و ستائش ہے کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ وہ تابعی ہیں۔ یہ شرف کسی اور امام کو حاصل نہیں، وہ اور اماموں کے استاد محترم ہیں۔ امام شافعی نے ان کی بارگاہ میں بہت خراج عقیدت پیش کیا ہے، حالانکہ امام اعظم کا زمانہ امام شافعی نے نہیں پایا۔ جس سن میں امام اعظم کا وصال ہوا ہے اس سن میں امام شافعی کی پیدائش ہوئی، لیکن امام شافعی ان کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور امام اعظم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہ سب میں نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کر دیا ہے، آپ دعا فرمائیے، اپنے تمام متعلقین کو میرا سلام کہیے۔ حضرت مفتی محبوب رضا صاحب جو بڑی محبت اور خلوص سے پیش آئے، ان کی خدمت میں بھی بڑے ادب کے ساتھ میرا سلام حاضر ہو جائے اور وہ دعاؤں سے نواز دیں تو یہ میری کامیابی کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقلدین امام اعظم، عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ ادنا ترین خادم عبدالرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، آج کے اس عظیم روحانی، ایمانی، عرفانی، حقانی پروگرام میں امام الائمہ حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ امامت میں محبت و خلوص اور عقیدت و عشق کے چند الفاظ لے کر حاضر ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ یہ چند لمحاتی گفتگو سماعت فرمائیے۔ زیادہ طویل تقریر سے میں احتراز کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگ توجہ اور التفات کے ساتھ طویل تقریر نہیں سنتے اور اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، اس لیے میرا پروگرام مختصر ہی رہے گا۔ میں اپنے امام اعظم، اماموں کے امام سیدنا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور ان کی خصوصیت اپنے سامعین کو بتا رہا ہوں کہ جو بات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی ہے، جس خصوصیت، انفرادیت، امتیاز اور عظمت و شوکت و رفعت و عروج و ارتقاء کے وہ مالک ہیں، دوسروں میں وہ بات کہاں۔ یہ ہر میدان میں، علم کا میدان ہو، اجتہاد کا میدان ہو، عمل کا میدان ہو، تقوی اور پرہیزگاری کا میدان ہو، عبادت و ریاضت کا میدان ہو، ہر میدان میں میرے امام منفرد المثال نظر آتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے، اس پر غور کیجئے کہ مذہب میں امام تو ہیں اور کئی امام ہیں، سب کے ناموں سے اور کارناموں سے اہل سنت و جماعت واقف ہیں، لیکن اماموں میں کوئی ایسا نہیں کہ جسے شرف تابعیت حاصل ہو۔ یہ امتیاز، یہ عظمت، یہ انفرادیت اور یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ائمہ کرام میں، کہ جو تابعی ہیں اور انہوں نے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تابعی کوئی نہیں، صرف آپ ہی تابعی ہیں ائمہ کرام میں۔ یہ میرے امام کی خصوصیت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر امام، چاہے وہ امام ابو یوسف ہوں، چاہے امام محمد ہوں، چاہے امام مالک ہوں،
یہ سب میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے امام شافعی کی، تو امام شافعی جن کے مقلد دیار عرب میں اور مصر کے شہروں میں بکثرت پائے جاتے ہیں، ان امام شافعی کا حال تو یہ ہے کہ وہ امام اعظم کے صرف شاگرد ہی نہیں بلکہ شاگرد کے شاگرد ہیں۔ یہ شان ہے میرے امام کی۔ اور یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اعظم کو خراج عقیدت بھی بہت پیش کیا۔ یہ کس نے کہا کہ دنیا میں جتنے فقہا ہیں وہ سب امام اعظم کے بال بچوں کی طرح ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ کسی عورت نے امام اعظم جیسا دوسرا جنا ہی نہیں، وہ منفرد ہیں، کسی عورت نے ان جیسا پیدا ہی نہیں کیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام اعظم ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ امام اعظم کے بارے میں امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ امام شافعی نے کیا کیا کہا ہے امام اعظم کے بارے میں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے۔ نماز فجر کا وقت ہے۔ امام شافعی کے مسلک میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بآواز بلند واجب ہے۔ ہمارے یہاں آواز بلند کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن امام شافعی کے مسلک میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کے یہاں رفع یدین بھی ہے، اور ان کے یہاں فجر میں قنوت بھی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ امام اعظم کے دربار پرانوار میں حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے جب نماز فجر پڑھی تو بسم اللہ بھی بالجہر نہیں پڑھی، رفع یدین بھی نہیں کیا، اور قنوت بھی نہیں پڑھی نماز فجر میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے مسلک پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں کہ جو تمام اماموں میں سب پر شرف رکھتے ہیں، جو امام الائمہ ہیں، جو مقبول بارگاہ الہی ہیں، جن کا ثانی کوئی دوسرا امام نہیں، ایسے امام جلیل کی بارگاہ میں جاؤں اور اپنے مسلک پر عمل کروں، ان کے مسلک پر عمل نہ کروں، اس بات سے مجھے حیا آئی۔ میں نے ان کی بارگاہ میں انہی کے مسلک پر عمل کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا کسی بڑے بزرگ کی بارگاہ میں جائے اور وہاں جا کر نہایت خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنی باتیں پیش نہ کرے بلکہ اس بڑے بزرگ کی باتیں بغور بتوجہ کامل التفات کے ساتھ سنیں۔ یہی تقاضا ہے محبت کا اور ادب و احترام کا۔ بس ایسا ہی امام شافعی نے بھی کیا کہ بارگاہ امام اعظم میں پہنچے تو اپنے مسلک پر عمل نہیں، امام اعظم کے مسلک پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ امام اعظم ہیں۔ ان کی بارگاہ میں انہی کے مسلک پر عمل کیا جائے گا، اور میں اگر اپنے مسلک پر عمل کروں گا تو یہ ادب و احترام کے منافی ہے۔ انہوں نے امام اعظم کے مسلک ہی پر عمل کیا۔ اور کیا بات کہی امام اعظم کی شان میں، کس نے؟ امام شافعی نے۔ غور کیجئے، اتنا جلیل القدر اور بلند پایا امام شافعی کیا کہتا ہے امام اعظم کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہو جاتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اور امام اعظم کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، دیر نہیں لگتی ہے کہ میری حاجت پوری ہو جاتی۔ سوچئے کیا ہے امام اعظم۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مشائخ کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام اعظم کو وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں۔ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بدعت، ناجائز،
یا شرک نہیں ہے، جو اسے شرک کہے وہ شریعت سے بالکل ناواقف ہے اور طریقہ اسلاف سے بالکل ناآشنا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے وسیلے کے تعلق سے کتنی پیاری اور کتنی عمدہ، کتنی نفیس اور کتنی دل پذیر بات فرمائی ہے۔ شعر سنیے ان کا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ امام اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر یہ چند الفاظ توجہ سے سنیے اور کوشش کیجئے سمجھنے کی کہ وہ کیا ہیں۔ ان کا نام آج بھی لیا جائے تو مصائب کا ہجوم چھٹ جاتا ہے، ان کا ذکر آج بھی کیا جائے تو افکار، بلیات اور ذہنی تشاویش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان کی یاد کی محفل سجائیے، زندگی کی ہر مجلس سنور جائے گی۔ وہ بڑے عظیم متقی بھی ہیں کہ تقوی میں ان کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تقوی ان کا بے مثال، ان کی ذات ایسی کہ تقوی خود ان کی ذات پر ناز کر رہا ہے۔ تقوی کی بہت سی مثالیں ہیں کتابوں میں اور ان کی کرامتیں بھی بہت ہیں، ان سب کو اگر یہاں بیان کیا جائے تو بہت وقت چاہیے، لیکن مجھے اختصار مد نظر رکھنا ہے۔ رسول کون و مکان سلطان دو جہاں، میرے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے حاجت روا، رسول برحق نبی معظم شفیع مکرم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب لوگ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیے۔ حضرت انس سے مروی ہے یہ ارشاد رسول۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ ایسا مقبول و محبوب ہوگا کہ جو اللہ کے دین اور میری سنت کو زندہ کرے گا۔ یہ ارشاد رسول ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا مأویٰ و ملجا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد جلیل۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میرے امام 2 قرآن روزانہ پڑھ رہے ہیں، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ بتائیے یہ کتنی زبردست کرامت ہے۔ 60-62 قرآن عظیم صرف رمضان کے ایک مہینے میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ 55 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے، یاد رکھیں۔ اور جب آخری حج کا موقع تھا تو خانہ کعبہ کے خدام اور مجاورین سے اجازت لے کر کعبہ معظمہ کے اندر آپ حاضر ہو گئے۔ 2 رکعت نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے ادا کی، اور 2 رکعت نماز میں کیا پڑھا انہوں نے؟ ان کی سوانح کی کتابیں پڑھیے، ان کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ خانہ کعبہ میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اور ان دونوں رکعتوں میں پورے قرآن عظیم کی تلاوت، اور پورا قرآن عظیم پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ساری داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تربتر ہو گئی۔ جس مقام پر نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر، وہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ گریہ و زاری کر رہے ہیں، نہایت عاجزی، تذلل اور تضرع کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، رو رہے ہیں زار و قطار۔ بس نہ پوچھو کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اور روتے ہوئے اپنے رب کی جناب میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، تیرا یہ ضعیف و ناتواں اور کمزور نحیف بندہ نعمان تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے تیری توفیق سے، نماز پڑھ رہا ہے تیری توفیق سے، لیکن اے پروردگار تو اس کو معاف کر دے۔ تیری عبادت کا جیسا حق تھا وہ تیرا یہ عاجز بندہ ادا نہ کر سکا۔ نہایت رو رو کر بارگاہ الہی میں جب یہ عرض کر رہے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اے میری بارگاہ کے مقبول نعمان بن ثابت، پریشان نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تو میری بارگاہ میں مقبول ہے،
اور جو تیرے مسلک و مذہب پر عمل کرے گا اس کی بھی نجات و مغفرت یقینی ہے، وہ بھی قیامت میں میری رحمتوں سے سرشار ہو جائے گا۔ یہ ہے بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت کا عالم، اور بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت اور ان کا مقام کیا ہے۔ روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نہایت ادب و احترام کے ساتھ سر بخم اور عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی امام نے، نہایت ادب و احترام کے عالم میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا سید المرسلین۔ یہ سلام کیا تو سنیے، روضہ رسول سے جواب بھی آ گیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ یہ جواب آ رہا ہے، میرے امام نے سلام کیا تو جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ کیا سمجھے اس سے امام اعظم کا مقام سمجھ میں آیا کہ رسول کونین نے ان کو امام المسلمین کہا۔ جہاں امام اعظم کا مقام سمجھ میں آ گیا، وہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے رسول اپنی قبر انور میں زندہ اور حیات ہیں، اور جو انہیں سلام پیش کرے اس کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، جو ان سے استمداد کرے، استغاثہ کرے، حاجت طلب کرے، پریشانی میں ان کو یاد کرے تو اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا، سرکار نے امام اعظم کو ان کے سلام کا جواب یا امام المسلمین کہہ کے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی زندگی کے سلسلے میں کتنا شاندار شعر کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ بھرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ بھرے دل سے۔ تو بارگاہ رسالت میں ان کا مقام اور ان کا اعزاز کیا ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہے، ابھی میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بڑے جلیل القدر ہیں امام اعظم، تقوی اور پرہیزگاری کی تو شان ہی ان کی نرالی نظر آتی ہے۔ بغداد مقدس میں بکریاں چوری ہو گئیں، آپ نے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، لوگوں نے بتایا کہ 7 سال عموماً بکری کی عمر ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا۔ پوچھا کسی نے کہ گوشت بکری کا کیوں نہیں کھاتے، تو جواب دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی بکری ذبح کی گئی ہو اور اس کا گوشت میرے پیٹ میں داخل ہو جائے۔ اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیے، ذرا سوچئے کیسی احتیاط تھی امام اعظم کے یہاں۔ ان کی احتیاط کی مثالیں بہت ہیں اور بے مثال ہیں مثالیں۔ ان کی شان یکتا اور منفرد اور ممتاز نظر آتی ہے۔ قرض ان کا لوگوں پر بہت تھا، لیکن جب دوپہر کے وقت میں یا دن میں کسی مقروض کے یہاں تقاضے کے لیے جاتے تو اس کی دیوار کے سائے سے الگ کھڑے ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار کا سایہ میرے جسم پر پڑ جائے اور یہ قرض سے نفع حاصل کرنے کے مترادف ہو جائے۔ احتیاط دیکھیے کیسی احتیاط ہے امام اعظم کی، ایسا تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ کس قدر احتیاط، راستے سے گزر رہے ہیں، پیر کی ٹھوکر سے کیچڑ اڑی اور وہ ایک دیوار پر چپک گئی کیچڑ، آپ نہایت مضمحل اور پریشان ہو گئے کہ یہ کسی کی دیوار میرے پیر کی کیچڑ سے بدنما ہو گئی۔ صاف کرنا چاہتے ہیں اس کیچڑ کو، مگر دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کیچڑ صاف کرو گے تو دیوار مٹی کی ہے، دیوار کی بھی کچھ مٹی کیچڑ کے ساتھ چھٹ کر آ سکتی ہے، اور یہ درست نہیں کہ کسی کی دیوار کی مٹی کھرچی جائے۔
اگر کھرچتے ہیں کیچڑ تو دیوار کی مٹی ساتھ میں آتی ہے، نہیں کھرچتے ہیں تو دیوار بھدی اور بدنما نظر آتی ہے۔ نہایت پریشان ہے ذہن آپ کا۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ ذرا مجھے بتائیے کہ جس کی شان یہ ہو۔ اسی کشمکش کے عالم میں تھے کہ صاحب مکان باہر آ گیا۔ صاحب مکان جب کسی ضرورت سے باہر آیا تو اس نے امام اعظم کو دیکھا اور دیکھ کر وہ بھی پریشان ہونے لگا۔ یہودی تھا صاحب مکان، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، اور امام اعظم کا مقروض بھی تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ امام اعظم اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا حضور میرے پاس اس وقت آپ کی رقم دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تھوڑی مجھے مہلت دیجئے اور میں آپ کی رقم بہت جلد ادا کر دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ میں تقاضے کے لیے اور اپنی رقم کے مطالبے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس کشمکش میں ہوں کہ تیری دیوار کو کیسے صاف کروں۔ اگر دیوار صاف کرتا ہوں تو دیوار کا کچھ حصہ مٹی وغیرہ اس کے ساتھ صاف ہو رہی ہے، اور نہیں صاف کرتا ہوں تو تیری دیوار بدنما ہو گئی۔ اتنا متاثر ہوا یہودی یہ دیکھ کر، یہ سن کر، اور امام اعظم کا چہرہ جو ماہتاب کی طرح روشن و تابندہ تھا، اسے دیکھ کر اس قدر اس کے دل میں انقلاب آیا، اور امام اعظم کی یہ بات سن کر اتنا متاثر اور اتنا مانوس ہوا کہ امام اعظم کے قدموں پہ گر گیا یہودی، اور کہنے لگا حضور دیوار کی کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ طیبہ پڑھا کر میرا دل صاف و شفاف کر دیجئے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ شان ہے امام اعظم کی، کوئی ہو تو لاؤ امام اعظم کے جیسا۔ وہ منفرد المثال ہیں، اماموں میں ان کا کوئی ثانی نہیں، تو عوام میں ان کا ثانی کہاں سے لاؤ گے؟ وہ بے مثال ہیں خدا کی قسم۔ تمام معاشرین عقلاء کی عقلیں ایک طرف اور امام اعظم کی عقل ایک طرف۔ وہ اگر مٹی کی دیوار کو سونے کا کہہ دیں تو اتنے دلائل اور اتنے براہین رکھتے ہیں امام اعظم کہ مٹی کی دیوار کو اپنی دلیلوں سے سونے کا ثابت کر دیں گے۔ اللہ نے انہیں وہ عقل عطا فرمائی ہے کہ ان کے زمانے کے تمام عقلاء شرمندہ ہیں، دم بخود ہیں، ساکت ہیں، اور حیرت زدہ ہیں انہیں دیکھ کر کہ بہت سے عاقل دیکھے، صاحب ہوش و حواس دیکھے، صاحب عقل و خرد دیکھے، مگر امام اعظم جیسا کوئی دوسرا صاحب عقل و خرد نظر نہیں آیا۔ امام اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے یہ چند الفاظ میں نے پیش کیے ہیں۔ کیسے ان کا وصال ہوا؟ یاد رہے کہ سن 80 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی، اور 150 ہجری میں امام اعظم کا وصال ہو گیا۔ جیل میں ان کا وصال ہوا، اور حالت سجدہ میں انہوں نے دنیا سے رخت سفر باندھا اور اللہ سے وصال کیا۔ اس زمانے کا خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور، اس نے عہدہ قضا آپ کے سامنے پیش کیا، قاضی اسلام بنانا چاہا امام اعظم کو، اور کہا کہ آپ عہدہ قضا قبول کیجئے، قاضی بن کر میرے دربار میں رہیے۔ امام اعظم ایسے اللہ والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، بلا عہدے کے میں خدمت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن عہدے سے مجھے نفرت ہے، عہدے کی مجھے کوئی طلب نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ خلیفہ بغداد نے جب دیکھا کہ یہ ایک ایسا شخص کہ جو میرا مقابل نہیں ہو سکتا، میں خلیفہ اور یہ کہا میری عوام میں سے، اور ایک مولوی اور ایک درویش قسم کا انسان، اس کی یہ مجال کہ اس نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ بار بار اس نے کہا کہ عہدہ قضا قبول کیجئے ورنہ سزا دی جائے گی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں عہدہ قضا نہیں قبول کروں گا، مجھے عہدوں سے اور بڑے بڑے مناصب سے سخت نفرت ہے۔ آپ نے قبول نہیں کیا، جس کی پاداش میں آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور حال یہ تھا کہ جیل سے آپ کو دوسرے تیسرے دن نکالا جاتا، اور گیٹ کے باہر آپ کے جسم نازنی پر چمڑے کے کوڑوں کی برسات کی جاتی۔
برسائے جاتے کوڑے، کتنے زبردست کوڑے اس دور میں ہوتے تھے، بڑی سخت سزا ہے یہ کوڑے کی سزا۔ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا، جب پیٹھ پر مارا جاتا تھا تو وہ کھال لے کر پیٹھ سے جدا ہوتا تھا۔ یہ حال تھا کوڑوں کا، ایسے کوڑے آپ کی پیٹھ پر، لیکن آپ اپنے موقف سے، اپنے مشن سے، اپنی بات سے اور اپنے وعدے سے مکرنے والے نہیں۔ آپ نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔ جب خلیفہ وقت کے اہلکار آپ پر ظلم و ستم کرتے اور کوڑوں کی برسات آپ کی پیٹھ پر ہوتی تو امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو تو ضرور آ جاتے تھے، مگر وہ اپنے نبی کی طرف رخ کر کے سرکار دو عالم کی یاد کے سمندر میں ڈوب جاتے تھے اور زبان حال سے اپنے نبی سے کہتے تھے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ بڑی سزائیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں آپ نے برداشت کی اور جیل ہی میں آپ رہے آخر تک۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ 150 ہجری میں حالت سجدہ میں جیل ہی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ خدائے پاک ان پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، دن بدن شب بشب لمحہ بلمحہ ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ آج بھی ان کے مزار پر انوار پر جائیے تو روح کو بالیدگی، ایمان کو پختگی، عقیدے کو تابندگی نصیب ہوتی ہے۔ وہاں کا ماحول اور مزار پر انوار کی شفافیت، رونق، روحانیت اور رحمت الہی کا نزول وہاں دیکھ کر دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے نہ جائیے۔ الحمدللہ اس ناچیز عبد الرحمن خان قادری کی ان خوش نصیب آنکھوں نے امام اعظم کے دربار پر انوار کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ غوث اعظم میں بھی حاضری کا شرف۔ غوث اعظم کے مزار پاک سے 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً امام اعظم کا مزار پاک ہے۔ اس بستی کو اعظمیہ کہتے ہیں اور اب لگاتار اتصال ہے آبادی کا۔ بغداد شریف اور اعظمیہ کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، بلکہ لگاتار آبادی کا اتصال ہے۔ اس زمانے میں یہ بستی بغداد شریف سے الگ رہی ہوگی، لیکن اب آبادی کا اتصال ہے۔ الحمدللہ ان آنکھوں نے زیارت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس زیارت کو قبول فرمائے اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ سبھی حضرات سامعین سے پرخلوص اور ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ میرے لیے دعائے خیر کیجئے اور میرے ان کلمات کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے امام اعظم سے فرمایا، خانہ کعبہ کے اندر جب امام اعظم نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں مصروف تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ کا مقبول ہے، جو تیرے مسلک پر چلے گا میں اسے بھی اپنی رحمتوں کے شامیانے میں ڈھانپ لوں گا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے ہم امام اعظم کے مسلک پر چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسلک کی پاسداری کریں اور عمل کریں ان کے مسلک پر۔ خالی دعوے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ان کے مسلک پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر واقعی ہم ان کے مسلک پر عمل کریں گے تو ضرور رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہوگی اور دنیا کا قرار بھی ہمیں حاصل ہوگا اور جنت کی بہار بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ خدائے پاک ان الفاظ کو قبول فرمائے اور میری اور جملہ سننے والوں کی اور جن حضرت کی تحریک پر اور جن کے حکم پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، رب قدیر ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔